بڑھیا نے کہا کہ بیٹا سنا ہے شہر میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے۔ جو اس سے ملتا ہے یا اس سے بات کرتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ میں بھی اسی کے ڈر سے یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ عرب کی ریتلی زمین پر جہاں مسحور کن خوشبو طاری تھی، وہ عورت تیز قدم اٹھاتی ہوئی غالباً بھاگ رہی تھی۔ ہانپتے ہوئے ایک بار وہ گرنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک خوبرو جوان آ کھڑا ہوا۔ مناسب قد اور حسن و جمال کے اس پیکر لڑکے نے اس بڑھیا سے، جو دکھنے میں کافی خستہ حال لگ رہی تھی، سے اس کی جلد بازی کی وجہ دریافت کی۔ بڑھیا نے گٹری سنبھالتے ہوئے اس جوان کی جانب دیکھا۔ اس جوان کی آواز میں شیرینی تھی اور اس کی خوبصورتی نے بڑھیا کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نوجوان نے بڑھیا کی گٹری پکڑتے ہوئے کہا کہ لائیں یہ مجھے دے دیں، میں اٹھاتا ہوں۔ بڑھیا نے اس پیشکش کو قبول کیا اور گٹری نوجوان کے حوالے کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ نوجوان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اس بڑھیا نے اس کے بھلے کے لیے ایک بات بتانا چاہی۔ بڑھیا نے کہا کہ بیٹا سنا ہے شہر میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے۔ جو اس سے ملتا ہے یا اس سے بات کرتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ میں بھی اسی کے ڈر سے یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ منزل آنے میں کچھ وقت باقی تھا، لیکن اس جوان کے ساتھ وقت کیسے کٹا بڑھیا کو خود بھی اندازہ نہیں ہوا۔ منزل پر پہنچا کے جوان نے بڑھیا کا سامان سر سے اتارا اور اس سے اجازت چاہی۔ بڑھیا نے بہت دعائیں دیں اور کہا کہ چہرے سے تم کسی اعلیٰ خاندان کے لگتے ہو اور بہت نیک بیٹے ہو۔ تم نے میری مدد کی ہے، میری نصیحت مانو، تم بھی اس جادوگر سے بچ کر رہنا۔ اور ساتھ میں ہی اس نے پوچھا کہ میں تمہارا نام تو پوچھنا بھول ہی گئی، کیا نام ہے تمہارا؟ نوجوان یہ بات سن کر مسکرایا اور ٹھہر کے بولا، جس ساحر کے ڈر سے آپ یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہیں میں ہی وہ ہوں، میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ بڑھیا کے دلی ایمان کا وہ حال تھا کہ اس نے جھٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلمہ پڑھانے کی گزارش کی۔ یہ تھی حسن اخلاق و خلوص کی وہ مثال جس کی آج ہم سب کو ضرورت ہے۔ ہمارے زہریلے لہجے اور لفظوں کی کڑواہٹ نے ہم سے ہمارے اپنے دور رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے طنز و مزاح نے کتنے انسانوں کی دل آزاری کی۔ دوست، عزیز و اقارب، بہن بھائی، کتنے ہی وہ رشتے ہیں جو مزاح کی نظر ہو گئے۔ ہمارے غصے نے لوگوں کی مسکراہٹ چھین لی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا یعنی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سوچنے کا امر تو یہ ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم انبیاء کرام کا وہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں جو بحیثیت امتی ہم سب پہ فرض ہے؟ کیا ہم اپنے دین کی اشاعت اور حسن سلوک کی وہ مثالیں پیش کر رہے ہیں جو کسی کافر کے دل کو بھی موم کر دیں؟ کیا ہمارے بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست احباب ہمارے کڑوے لہجے اور طنز و مزاح کی نظر تو نہیں ہو رہے؟ اور کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا محض جھوٹا دعویٰ تو نہیں کر رہے؟ ذرا سوچئے، مگر ضرور سوچئے۔